بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماحول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں مائی پوزیسو لو کا ایپیسوڈ 6۔ اور کل کا ایپیسوڈ آپ لوگ کو کیسا لگا اس کا بھی ضرور بتائیے گا مجھے۔ ہاں آگ لگا دو، اس نے فون نکالتے ایک جملہ بولا تھا۔ سیکنڈ فلور سے کھڑکیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ڈر کر لڑکھڑا گئی تھی جب اس نے اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بس اس کے ساتھ چل رہی تھی جس نے اسے ایک بار پہلے بھی گھر پہنچایا تھا اور اب بھی یہاں سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ برے حالات میں ملتے تھے، لیکن اس شخص نے نہ پہلی بار اس کا فائدہ اٹھایا تھا اور نہ دوسری بار، حتیٰ کہ اس کے مضبوط ہاتھ میں جکڑی اس کی کلائی پر بھی کپڑا تھا، اس نے اس کے وجود کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے حکم پر سارے آفیسرز جو کمروں میں چھپے تھے کھڑکیوں کے ذریعے ہوٹل سے باہر آئے تھے۔ وہ اسے لیے پیچھے کے دروازے سے باہر آیا تھا۔ یہ اس کی تیسری شکست تھی جو اصیل ایڈم سے اسے ملی تھی، لیکن پہلی بار تھا کہ اسے اس کا افسوس نہیں تھا۔ اس نے قلب کو قدرے دور کھڑا کیا تھا برف پر، اور پھر موبائل دیکھا۔ اس نے سگریٹ سلگائی، دو کش بھرے دھواں ہوا میں چھوڑا، کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، پھر آگے بڑھا۔ ہوٹل ہال میں پہنچا جہاں مختلف آدمی ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، شاید یہاں دو مخالف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کو اب مارنے والے تھے۔ اس نے ہال میں سگریٹ کا تیسرا کش بھرا اور سگریٹ نیچے پھینک دی تھی۔ اچانک، بہت اچانک وہاں آگ جلی تھی، جیسے ایک لکیر کھینچی گئی ہو جو سیدھا ہوٹل کے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھیں اب پرسکون تھیں۔ اس نے دور سے قلب کو دیکھا جو سر جھکائے وہیں کھڑی تھی جہاں وہ چھوڑ گیا تھا۔ اسیر عالم ایک پولیس آفیسر۔ اس نے بنا اوپر سے آرڈر کے، بغیر کسی جواز کے اس ہوٹل کو جلا دیا تھا۔ اس نے قلب کو گاڑی میں بٹھاتے ٹیم کو جانے کو بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا کہ ہوٹل میں بہت تیز آگ بھڑکتی ہر طرف پھیلی تھی۔ اس کی آنکھیں سرد ہوئی تھیں، بے ساختہ۔ اس نے برابر سیٹ پر بیٹھی قلب کو دیکھا، پھر پیچھے جلتے ہوٹل کو۔ کیا وہ بلا جواز تھا؟ اسیر عالم وہ ایک لڑکی کے لیے پورے ہوٹل کو جلا کر آ گیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے آج اس کی دوسری ملاقات ہوئی تھی، وہ اس کے لیے سب جل کر راکھ کر آیا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال دی تھی۔ پیچھے پورا ہوٹل جلتا، ہر طرف دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تو ہوٹل ڈھیر بننے جا رہا تھا، وہی ہوٹل جس کے کمرے میں اس برف کی شہزادی کو اذیت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس اذیت کو جلا دیا تھا۔ اس نے سہمتے ہوئے تکیہ کانوں پر رکھا تھا۔ باہر ہوتی تیز بارش اور چمکتی بجلی نے اس کے اوزان بری طرح خطا کیے تھے۔ اسے دن کی بارش سے عشق تھا، جبکہ شام اور رات کی بارش سے وہ انتہا خوفزدہ ہوتی تھی۔ ذرا سا تکیہ سائڈ کرتے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں بجلی کی چمک سے باہر کا منظر روشن ہوا تھا۔ لان سنسان تھا، جہاں بارش کے قطرے درختوں کے پتوں پر پڑتے عجیب ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ یا اللہ ایک بار بچا لینا۔ تکیہ سائڈ پر رکھتے اس نے زور سے آنکھیں میچی اور گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے دعا گو ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں خوف سے دھیرے دھیرے کانپ رہی تھیں۔ جب اچانک باہر سے تیز آتی آواز کو سنتے اس نے آنکھیں مزید زور سے بند کی تھیں، نازک لب دانتوں تلے دبائے۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ تیزی سے بیڈ سے اٹھتے وہ دروازے کی جانب بڑھی، جب اچانک پاؤں کارپیٹ میں اٹکنے سے وہ نیچے گری تھی۔ اس کے بال کندھوں پر آبشار کی طرح پھیل گئے۔ وہ ہمت کرتی واپس اٹھی، دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی جب کسی نے مضبوط ہاتھ دروازے کے اندر دیتے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ طاہر کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی وہ کیا کر گئی ہے۔ دوپہر اور دوسرا شام سے ہوتی بارش نے اس کے اوزان الگ خطا کیے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولو ہیر زویا، دانت کچکچاتے دو لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ ساتھ دروازے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ ہیر اس کے اس قدر سخت آواز سنتے مزید سہم گئی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت لگاتے دروازے کو زور سے بند کیا کہ مقابل کا ہاتھ دروازے میں پھنس سا گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا، جہاں ایک جگہ خون اٹکا ہوتا اسے سرخ بنا گیا تھا، اکٹھا ہوتا اسے سرخ بنا گیا تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے دروازے کو دیکھا جہاں سے تھوڑے سے کھلے دروازے سے ہیر کا زور لگاتا وجود نظر آ رہا تھا، جو دروازے کو بند کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، آپ میرے روم سے جائیں۔ نیفی میں سر ہلاتے خوف سے ہکلاتے اس نے دروازہ پھر سے زور لگاتے بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں انٹر ہو کر ایسی حرکت کرنے کی؟ یو بلڈی ہیل! اس نے دروازے کو ٹوکر لگائی تھی کہ دروازہ کھلا اور ہیر زویا دور جا کر گری تھی۔ وہ جانتا تھا وہ گرے گی تبھی وہ ٹوکر رسید نہیں کر رہا تھا۔ اس نے زمین پر گری ہیر کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ میں بڑی مما کو بلا لوں گی، خوف آنکھوں میں لیے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جب مقابل باریک قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم میں ہمت تو بہت آ گئی ہے ہیر زویا، لیکن تمہاری یہ ہمت
مجھے زہر لگ رہی ہے۔ اپنی حرکت کا کیا جواز پیش کرتی ہو تم مجھے؟ دو زانوں بیٹے اس نے سختی سے ہیر زویار کے بازو کو دبوچے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ ہیر نے اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، جس کی آنکھیں اسے دیکھتے اور اس کی حرکت کو یاد کرتے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ بولتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ ہیر نے اس کے مضبوط ہاتھ پر ناخن گاڑے تھے، اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کروانا چاہا لیکن ناکام۔ اس نے سختی سے اپنے ساتھ لے جاتے اپنے کمرے میں لا کر پٹکا تھا۔ ہیر نے اپنی کلائی دیکھی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ درد کی ایک لہر اس کے جسم میں پھیلی تھی اور دہل اس تم میں تمیز ہے ہیر زویار، کس چیز کا غصہ ہے تم میں؟ ہاں؟ اس نے شدید غصے میں اپنی الماری کی پٹ واہ کی تھی، پھر ان میں سے سارے ڈریس نکالتے اس کے قدموں میں پٹکے ٹیکے۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ تیز بجلی کی چمک پر اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ جواب دو، تم نہیں کیا نا یہ سب؟ اس نے سخت شعلہ بار نظروں سے ہیر کو دیکھا تھا، جس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر قدموں میں پڑے سارے ڈریسز کو، جو کہیں سے بھی ایوان خان کے تو نہ لگتے تھے۔ وہ اپنے روم میں آیا تھا شدید غصے میں، اور شاور لینے وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اس چھوٹی لڑکی سے نکاح کسی طور منظور نہیں تھا، جس کی باتیں بھی چھوٹی بچی جیسی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے اس کے سلگتے اعصاب ٹھنڈے پانی کے پڑتے ڈھیلے پڑے تھے۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے الماری کھولی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں دو پل کو حیرت پھیلی اور ساتھ ہی غصے کی شدید لہر اس کے دماغ میں اٹھی تھی۔ وہاں اس کے کپڑے نہیں تھے، وہاں سارے کپڑے لڑکیوں کے تھے، کچھ نائٹی اور کچھ فراک۔ ضبط سے اس کی گرفت الماری کے دروازے پر سخت ہوئی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر ہرگز نہیں لگی تھی یہ کس نے کیا، یہ بچکانہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ یقیناً وہ چھوٹی لڑکی ہی ہوگی۔ اس نے مجبوراً واپس وہی کپڑے پہنے تھے جو اتارے تھے اور فوراً اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور اب اسے گھسیٹتے وہ یہاں لائے اسے مکمل خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ ہاں؟ اس کا بازو دبوچے ہوئے پھر سے غرایا تھا۔ اس کی رگیں تن سی گئی۔ ہیر نے نظریں اٹھائے، معصومیت سے اسے دیکھا۔ ایوان خان نے اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھا، وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اپنی معصوم اداؤں سے تم مجھے بہلا نہیں سکتی ہیر زویار۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو تمہارے حسن پر مر مٹے، اور میں ادار ہرگز نہیں رکھتا۔ اس نے استہزاء انداز میں اسے سر تا پیر دیکھتے گرفت سخت کرتے کہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں توہین کے احساس سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ فرسٹ ایئر میں جانے والی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی تھی لیکن اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی کہ اس کی بات کا مطلب اس کے کچے ذہن کو سمجھ نہ آئے۔ اس نے سختی سے ایوان خان کو دیکھا۔ آپ کو میری جوتی بھی نہ بہلائے ایوان خان؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ایوان خان نے دو پل اسے دیکھا۔ ہیر زویار کا لہجہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، اس کی باتیں بہت بدل رہی تھیں، ایسے جیسے وہ بہت بڑی ہو۔ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی ہیر زویار۔ اس نے تپش دیتے لہجے میں نظریں اس کے چہرے پر گاڑے کہا۔ اس کے لفظوں میں اس قدر تپش تھی کہ ہیر زویار کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا تھا۔ بجلی کی حد سے زیادہ تیز چمک پر ہیر نے خوف سے آنکھیں میچی۔ ایوان خان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک آئی برو اچکاتے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تاثر تھا، ایسے جیسے وہ ہیر زویار کو خوف سے آگے لے کر جانا چاہ رہا ہو۔ اس نے ہیر زویار کو پھر سے اپنے ساتھ باہر کی طرف گھسیٹا تھا۔ وہ ڈریسز وہیں پڑے رہ گئے تھے۔ وہ ایک بچکانہ سا بدلہ تھا ہیر زویار کی طرف سے کہ وہ اس سے اس قدر سختی سے بات کرتا تھا، اور اب اس کے اس عمل کے بعد نہ جانے ہیر زویار کا لہجہ کس حد تک بدلتا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں بڑے پاپا کو بلا لوں گی، وہ چیخی جا رہی تھی۔ اس کے قدم باہر کی جانب بڑھتے دیکھ ہیر کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ شوق سے بلاؤ، اگر وہ آ جائے تو میری طرف سے معذرت کرنا، گہرا سانس بھرتے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ہیر نے دیکھا پورا گھر ہی تقریباً اندھیرے میں ڈوبا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ نکاح کا کچھ ضروری سامان لینے بڑی مما بازار گئی تھی، اور شدید تیز بارش کی وجہ سے وہ وہیں رک گئی تھی، اور زویار صاحب اور شیراز صاحب بھی گھر نہیں تھے۔ دیکھو میں پھر سے ایسا نہیں کروں گی، میں شادی سے بھی انکار کر دوں گی، پلیز اندر جانے دیں۔ اسے باہر نکلتے دیکھ ہیر زویار کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا جب ایوان خان نے اسے لے جاتے لان کی وسط میں کھڑا کیا۔ ایک بات تم اچھے سے یاد رکھنا ہیر زویار خان، میرے پاس آنے پر تمہیں یہی سب ملے گا، ایسی ہی کئی سزائیں، تم ترس جاؤ گی دو پل کی خوشی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا ہیر زویار خان، میں تمہارے لیے ایک پتھر دل انسان ہوں۔ اس نے ہیر کا بازو چھوڑتے درشت لہجے میں کہا تھا۔ صرف اس لڑکی کی وجہ سے اس کے ڈیڈ اس سے اس طرح بات کر رہے تھے۔ اسے ہیر زویار خان پسند نہیں تھی۔ تیز بارش نے 2 منٹ میں ان دونوں کو پورا بھگا دیا تھا۔ جبکہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیر زویار خان اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی دلہن بننے کا خواب اس کے کچے ذہن میں سجایا گیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کا دل صرف اور صرف ہیر زویار کے لیے پتھر کا ہے۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی۔ وہ چھوٹی لڑکی تھی لیکن عنقریب ایوان خان نے
اسے ایسی چوٹیں نصیب کرنی تھی کہ ہیر زویار خان کو خود پر شک ہونا تھا کہ آیا واقعی وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے یا یہ صرف ایک مذاق ہے۔ وہ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگا تھا۔ ہیر زویار خان بری طرح بھیگ رہی تھی۔ جبکہ وہ پلٹ گیا، بجلی کی تیز چمک پر ہیر زویار نے کانوں پر ہاتھ جمائے تھے۔ اس نے اس شخص کو دور جاتے دیکھا جو اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر یہاں چھوڑ گیا تھا۔ کیا اسے اتنی نفرت تھی ہیر زویار سے؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تیز بارش میں وہ اندر جانا چاہتی تھی۔ یہ اذیت ناک تھا، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے نے اس کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔ قدموں سے جیسے جان نکلی۔ مجھے اندر جانا ہے۔ وہ دروازے پر پہنچی تھی جب مقابل نے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کئی لمحے اس نے نفرت سے اب بند دروازے کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی اس کی پسند تھا؟ کیا واقعی اس نے ایسی پسند سوچی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ آنسو بارش کے پانی کے ساتھ ملتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے قدم پیچھے کو لیے تھے۔ اسٹرولر گلے میں جھول رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگاتے اسے استہزاء نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیر زویار بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا دل پتھر کا ہے نا ایوان خان، تو یاد رکھنا ہیر زویار پانی کا وہ قطرہ ثابت ہوگی جو اس پتھر میں شگاف ڈالتے اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ وہ چیخ کر بولی تھی، اتنی تیز آواز میں کہ شدید برستی بارش میں بھی وہ وہاں کھڑا اس کی بات واضح سن سکا تھا۔ ہیر زویار کے قدم اب تیزی سے پیچھے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ گیٹ کراس کرتی باہر نکل گئی تھی۔ گھر سے باہر ایوان خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتے کمرے سے باہر بھاگا۔ وہ چھوٹی لڑکی اب اسے اپنے پیچھے خوار ہونے پر مجبور کرنے والی تھی۔ ایوان خان نے اس چھوٹی لڑکی کے ذہن کو عمر سے بڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلا۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں سے ہوتے چہرے پر برس رہے تھے۔ وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اب مسلسل بھاگنے لگا تھا۔ سر اسد ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا تھا۔ اس نے ہچکچاتے اسے پکارا جو لان میں بیٹھے اپنے خاص دوست کے ساتھ نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ سر، وہ میمونہ میم آئی ہے۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے پھر سے اسے پکارا تھا جو ایک دم سائڈ پر ہوا تو اسد کے گلے میں اس کے خاص دوست کو دیکھتے جیسے گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس نے اس بھورے رنگ کے چھوٹے شیر کو دیکھا جس کے آگے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جنہیں وہ کھا رہا تھا۔ کایان سکندر نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ سر، وہ میمونہ میم آئی ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے بائیں آنکھ چھوٹی کرتے اسد کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو اور کیا؟ الفا انجوائے مائی بوائے۔ اس شیر کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ اس اسد کی جانب بڑھا تھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا اسد، لوگوں کا اٹکنا مجھے زہر لگتا ہے۔ آگے بولو۔ ہاتھ دھوتے اس نے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے سخت آواز میں کہا تھا۔ اسد نے تھوک نگلا۔ سر، وہ لڑکی جس نے اس دن پارٹی میں ہنگامہ کیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گئی ہے۔ اسد نے اس کا شیڈول اس کی جانب بڑھاتے ایک سانس میں کہا۔ اس نے ایک نظر شیڈول کو دیکھا پھر اسے واپس تھما دیا۔ اوہ، برا ہوا۔ وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسد اس کے پیچھے تھا۔ صبح ہی اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہ لڑکی کہیں جاتے ہوئے شدید حادثے کا شکار ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہیں دم توڑ گئی۔ میڈیا سوال اٹھائے گا کہ یہ سب۔ اسد نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ لب بینچے پلٹا تھا۔ اس نے شدید تند و تیز نظروں سے اسد کو دیکھتے بائیں آئی برو اچکایا۔ کیا میں تمہیں خونی لگتا ہوں اسد؟ اور حسن زادیوں کو میں صرف اپنی اداؤں سے گھائل کرنا پسند کرتا ہوں۔ دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا اور میڈیا کو سب کلیئر کرو۔ میں پچھلے 2 دن سے گھر پر ہوں۔ میرا کیا تعلق بھلا اس میں؟ اس نے اسد کو دیکھتے درستگی سے کہا تھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گیا جبکہ کایان سکندر اندر بڑے سے ہال کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں ایک لڑکی لال شارٹ فراک پر تنگ جینز پہنے اوپر جیکٹ ویئر کرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے شولڈر کٹ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کایان سکندر نے بائیں آئی برو اچکاتے بائیں طرف سائڈ اسمائل پاس کرتے ہونٹوں کو گول کیا تھا۔ کایان بیبی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم ایک لڑکی کے ساتھ پائے گئے تھے؟ میمونہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی بڑی ادا سے بال پیچھے کرتے اسے دیکھتے ہلکے غصے سے بولی تھی۔ میمونہ اس کی اکلوتی خالہ کی کزن تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ فکس ہوا تھا۔ کیا اس میں میرا قصور ہے؟ اس نے ماتھے سے بال پیچھے کرتے پینٹ کی پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالتے کہا۔ میمونہ دھیما سا ہنسی، پھر نفی میں سر ہلاتی جا کر اس کے گلے لگی تھی۔ کایان سکندر نے خوف سے اسے دیکھا۔ اسے میمونہ سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، نہ اس کی شادی کا کوئی پلان تھا۔ اسے بس اس چیز سے مسئلہ تھا کہ میمونہ بہت بولتی تھی۔ تم میرے ساتھ رہو تو ایسا کوئی ایشو کریٹ نہ ہو۔ تم سب کو بتا کیوں نہیں دیتے میں تمہاری فیونسی ہوں؟ میمونہ نے اپنی باریک انگلیاں اس کے گال پر پھیرتے کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، اس کے ہاتھ پکڑتے کمر پر لگاتے دباؤ دیا کہ اس قدر تکلیف پر میمونہ پھیکا سا مسکرائی تھی جبکہ وہ گہرا مسکرا رہا تھا۔ تم بہت خاص ہو نا، اس لیے میں نہیں چاہتا خاص چیز مجھ سے دور ہو۔
کچھ سوچتے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا۔ میمونہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ چلو ہم ڈنر باہر کریں گے، آج تم مجھے منع نہیں کر سکتے کائان، اس نے اس کا بازو دبوچے کہا تھا۔ کائان سکندر نے بیزاری سے اپنی بازو کو دیکھا، پھر کندھے اچکاتے اسے خود سے دور کرتے باہر کی جانب بڑھا۔ میمونہ خوش ہوتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ کے سامنے رکے تھے۔ اسد نے باہر نکلتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب وہ بڑی شان سے باہر نکلا تھا، وائٹ جوکرز میں مقید پاؤں، ماتھے پر بکھرے بال، منہ پر لگا ماسک اور آنکھوں پر گلاسز، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو جینز اور بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا لوگ اسے پہچانیں۔ میمونہ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسد اور باقی سیکیورٹی کو ریسٹورینٹ سے تھوڑے فاصلے پر رک کر انتظار کرنے کا بولا اور خود اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر بڑھا تو وہاں کئی لوگ موجود تھے۔ میمونہ کو وہیں روکے وہ خود آگے بڑھا تھا۔ کاؤنٹر پر جاتے اس نے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تھا جو بلیک ڈریس میں تھا، شاید وہ مینیجر تھا جو وہاں کھڑے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا، جب کندھے سے کچھ مس ہونے پر اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ ویٹریس پلٹی، اس نے مقابل کو دیکھا۔ معذرت سر، وہ سبز کانچ آنکھیں اس پر ٹکائے بولی تھی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر بلیک ماسک تھا۔ کائان سکندر نے پھر سے بائیں آئیبرو اچکایا۔ مینیجر، اس نے کرخت لہجے میں مینیجر کو پکارا تھا جو کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ اس کی جانب دیکھا، اس کے ماتھے پر بل تھے۔ کائان سکندر نے گلاسز آنکھوں سے ہٹاتے ماسک تھوڑا سا نیچے کھسکایا تھا۔ مینیجر اسے وہاں دیکھ حیران ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ اب اس کے ماتھے پر بل نہیں تھے، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ سر آپ یہاں، وہ خوشی سے بولا۔ کائان سکندر نے ایک نظر اس ویٹر کی پشت کو دیکھا، وہ بائیں جانب سائڈ اسمائل سے مسکرایا۔ آنکھیں چمک گئی۔ ابھی کے ابھی اپنا پورا ریسٹورینٹ خالی کرواؤ۔ اس کی نظریں اب بھی اس ویٹریس کی پشت پر تھی جو کسی ٹیبل پر کچھ آرڈر لے رہی تھی۔ مینیجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر ریسٹورینٹ میں موجود کئی کسٹمر کو۔ سوری سر، لیکن یہ اتنے کسٹمر، وہ منمنایا تھا۔ اس نے ذرا سی نظر اس ویٹریس کی پشت سے ہٹائی اور مینیجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں پر اب گلاسز نہیں تھے، لیکن ہاں، اس کی آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ 4 گنا زیادہ پیسہ دوں گا۔ ابھی کے ابھی ریسٹورینٹ خالی کرواؤ اور اپنے تمام سٹاف کو یہاں جمع کرو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ویٹریس نہیں تھی، وہ لب دبا گیا تھا۔ مینیجر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور اگلے 10 منٹ میں لوگوں کے کئی بار پوچھنے اور مختلف باتوں کے باوجود وہ ریسٹورینٹ خالی ہو چکا تھا۔ میمونہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ مسکرائی۔ اسے لگا وہ سب کائان سکندر نے اس کے لیے کیا تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ کائان سکندر جو صرف خود کے لیے جیتا تھا، کیا وہ ایسا کچھ کر سکتا تھا دوسروں کے لیے؟ سر، سٹاف آ گیا ہے۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوتے سٹاف کو دیکھتے اس کی نظریں ایک جگہ جم گئی تھی۔ اس نے ماسک ہٹایا۔ پورے سٹاف کے چہروں پر حیرت کے ساتھ خوشی ابھری تھی، لیکن وہاں دیکھا کس نے تھا؟ کم از کم کائان سکندر نے تو نہیں۔ اس کی نظریں بس 1 منٹ کے لیے اس ویٹریس سے ہٹی تھی، صرف 60 سیکنڈ کے لیے۔ وہ اب بھی اس ویٹریس کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا اور سر پر حجاب۔ ویٹریس کی ڈریس میں اس کا سراپا اتنا واضح نہیں تھا، یا شاید اس نے ہونے نہیں دیا تھا۔ اسے دیکھتے جہاں سب کی نظروں میں حیرت اور خوشی کی چمک پیدا ہوئی تھی، وہیں وہ سبز آنکھیں پہلی حیرت اور پھر غصے سے بھر گئی تھی، پھر ان آنکھوں میں عجیب سا تاثر پیدا ہوا، ناقابل بیان سا۔ اس نے آنکھیں ترچھی کر کے سامنے دیکھا، جس کی نظریں اب بھی اسے خود پر محسوس ہوئی۔ فجر کو اس کی نظروں کی تپش، وہ چمک عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ کائان سکندر نے وہیں پڑے ایک ٹیبل کے آگے سے چیئر اٹھائی اور قدم قدم چلتا کاؤنٹر کی جانب بڑھا، جبکہ فجر کے گلے میں گھٹتی ابھری تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر سے آنکھیں ٹیڑھی کرتے اسے دیکھا، جس نے چیئر بالکل اس کے پاؤں کے پاس سے زور سے الٹی رکھی کہ وہ اچانک ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ چیئر پر بیٹھا اور بازو کو چیئر کی پشت پر ٹکائے وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ پورے 20 منٹ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، صرف اسے۔ کائان سکندر جو خود اٹھ کر پانی کا گلاس نہ لے، وہ خود چیئر اٹھا کر لاتے اسی کے پاس رکھتے بیٹھ گیا تھا۔ مینیجر اپنے پورے سٹاف کو چھٹی دو سوائے ان کے۔ اس نے باقاعدہ 2 انگلیاں اٹھاتے فجر کے وجود کی جانب کی تھی۔ فجر کو یکدم اپنا حل خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک پل کو مینیجر کو اسپاٹ چہرے سے دیکھا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ شیف کو بھی، اس نے مینیجر کو پھر سے کہا تھا، لیکن نظریں اس کے شہد رنگ آنکھیں اب بھی فجر پر ٹکی تھی۔ فجر کو الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکائی تھیں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ بالکل اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، اتنا کہ اس کے جسم سے اٹھتی حرارت سے فجر کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی۔ فجر نے قدم مزید پیچھے لیا۔ وہ کاؤنٹر سے چپک کر کھڑی ہوئی۔ سارا سٹاف جا چکا تھا۔ مینیجر شیف کو چھٹی دینے گیا تھا وہاں، اور دور ٹیبل پر میمونہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ مٹائے کاؤنٹر پر دائیں بائیں ہاتھ جما کر اس کی جانب جھکنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کے بائیں کناروں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ فجر کاؤنٹر پر جھک سی گئی تھی۔ اسے اپنی کمر پر کاؤنٹر کی نوک چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ میں تمہیں پہچان نہیں پاتا حجاباً، کبھی بھی نہیں نا؟ لاکھوں کروڑوں کے درمیان
لاکھوں کروڑوں کے درمیان، نہ ایک دو کے درمیان۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فجر کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا کہ وہ اس کی جانب مزید دوڑا جھکا۔ سانسوں کی تیز تپش پر فجر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ لیکن تمہاری آنکھیں مجھے شک میں ڈالتی ہیں۔ وہ ویسے ہی جھکے اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتے تمسخر سے بولا، یا شاید فجر احسان کو یہی لگا تھا کم از کم۔ لیکن زیادہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہزاروں آنکھیں ایسی ہیں، لیکن میرے چہرے کو دیکھتے صرف تمہاری ان آنکھوں میں پیدا ہونے والے تاثرات مجھے تمہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں کے درمیان بھی پہچاننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے اس کی پلکوں کی لرزش کو دیکھتے پھر سے ہنسا۔ فجر نے نظریں پھیری اور کائنات سکندر کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ وہ دوسری بار اس سے نظریں ہٹا گئی تھی جسے دیکھنے کو دنیا ترستی تھی۔ وہ سائیڈ ہوا تھا، پھر جا کر میمونہ کے پاس چیئر پر بیٹھا۔ مینیجر اس کے پاس آیا تھا۔ سر، شیف نے کچھ ڈشز بنا لی تھی، میں سرو کروا دیتا ہوں۔ مینیجر ہاتھ باندھے بولا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویٹریس کو ادھر بلاؤ، اس نے درمیانی دو انگلیوں سے کہا تھا۔ مینیجر نے فجر کو اشارہ کیا تھا جو سر جھکائے ہاتھ باندھے آگے کو بڑھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات ایسے تھے کہ کائنات سکندر اسے کربوں میں بھی پہچان لے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن نہیں جا سکتی تھی۔ اگر جاب چلی گئی تو تائی اس کی شادی اکرم سے کروا دے گی۔ ابھی تو پیسوں کو دیکھتے وہ خاموش تھی۔ کچھ یہاں جو سب سے سستی ڈش ملتی ہے میرے لیے وہ لاؤ، جو صرف 200 روپے میں ہو، اس نے باقاعدہ فجر کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں واضح نہوست تھی۔ فجر نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کی چہرے پر ٹک گئی۔ مینیجر حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اتنے مہنگے ریسٹورینٹ میں آئے 4 گنا زیادہ رقم دیتے اسے بک کیے بس 200 کی ڈش مانگ رہا تھا۔ اور پھر اسے اس بات کا علم نہیں تھا وہ کائنات سکندر تھا جس کا ہر کام انوکھا اور عجیب ہوتا تھا۔ وہ وہاں لا کر گاڑتا تھا جہاں انسان شرمندگی سے مر جائے۔ اس نے تمسخر نظروں سے فجر کو دیکھا۔ اسے صاف معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ 200 کے نوٹ کا مذاق اٹھا رہا تھا جو فجر رضوان نے اسے گھر جانے کو دیے تھے، جنہیں وہ پاڑ کر پھینک چکا تھا، اور میرے لیے یہ ڈش یہ تیار کرے گی۔ اس نے فجر کو پھر سے دیکھا جس کی آنکھوں میں پھیلی نمی پر کائنات سکندر کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے؟ وہ شدید غصے سے چلایا کہ بورڈ کے ساتھ لگے وجود نے کانپتے ہاتھ کانوں پر جمائے تھے۔ آنکھیں زور سے میچی تھی جبکہ وہ تو جیسے پاگل ہوا ڈائس کو شدید جھٹکے سے زمین بوس کر چکا تھا۔ تمہیں کس نے اتنی اجازت دی یمن وحید کہ میری نسلوں تک جاؤ تم؟ دان کچکچاتے ایک اور جملہ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا جبکہ یمن کو وہاں کھڑے رہنا مشکل لگنے لگا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل ہوتی کانپنے لگی تھیں۔ میرے باپ تک جانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے آگے بڑھتے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے اس کے چہرے کے قریب بورڈ پر زور سے پنچ مارا تھا۔ غصہ تھا کہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا، اور اس غصے کی وجہ یمن وحید تھی، ایک غریب سی عام سی لڑکی۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، اس کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ لہجہ ایک دم گھبرا سا گیا تھا۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ کے پیچھے جاذب کمال کی اس پر ٹکی حد درجہ ہوتی سرخ آنکھوں کا کمال تھا۔ وہ لب بھیج گئی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ غلط، وہ تنزیہ ہنسا اور پھر اس کا کہکا پورے کلاس روم میں گونجا تھا، یوں جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ یمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر اس کارروائی کو دینے کے لیے ایک نیا نام سوچ لو جو میں اب کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے کانپتے وجود کے دونوں طرف اپنی کسرتی بازو سختی سے رکھتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ تیوری چڑھائے بولا۔ اس کے لفظوں سے جیسے زہر سا ٹپک رہا تھا۔ خوف کی آخری حد۔ یمن نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس سخت دل انسان کو دیکھا۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے کوئی پاگل مریض پاگل خانے سے بھاگ کر آ کر اس کے سامنے کھڑا اسے ڈرا رہا ہے۔ وہ سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا شخص عجیب تھا۔ تم وہ مشکل ایک لفظ بول پائی تھی جب اس نے سختی سے اس کے لبوں پر انگلی جمائی۔ یمن نے نظریں نیچے کیے دیکھا، اس کی انگلی یمن وحید کے لبوں سے بس 1 انچ سے بھی کم فاصلے پر تھی کہ وہ کچھ بھی بولتی تو اس کے ہونٹ جاذب کمال کی انگلی کو چھو جاتے۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئی تھی۔ گھٹیا اولاد پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، تمہیں نظارہ کر لینا چاہیے۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ یمن کی آنکھیں خوف سے پھسل گئی۔ وہ اس کے سامنے مضبوط بننا چاہتی تھی لیکن اس وقت اس کا پاگل پن دیکھ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چند الفاظ بھی اپنے منہ سے بول لے۔ ابھی کے ابھی کچھ بھی کرو، پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے جانے چاہیے ورنہ کل تمہاری یونیورسٹی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا ہوگا۔ اس نے بورڈ سے بازو ہٹاتے نمبر ملاتے کسی کو کال کی تھی۔ اس کے قدم یمن وحید سے دور ہو گئے تھے۔
وہ اب کلاس روم کی ڈور کی طرف جا رہا تھا۔ لہجہ سرد اور پراسرار تھا۔ اس کی بات پر یمن وحید نے جھٹکے سے گردن موڑے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن قدم آگے چلنے سے انکاری تھے۔ اس نے ڈائریکٹ پرنسپل کو کال کی تھی۔ یمن وحید کی سسکی کلاس میں گونجی۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکائی، آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا۔ منہ پر ہاتھ جماتے اس نے اس شخص کی پشت کو دیکھا جو اسے دھندلائی سی نظر آ رہی تھی۔ کاش وہ اس سے کبھی نہ ملی ہوتی، کاش اس کے دل نے شدت سے چاہا، بس چند بار کی ملاقات نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اس کے سر سے چھت چھین لی تھی۔ اس شخص نے اسے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا۔ اس کی محنت پر قبضہ جمایا گیا اور اب وہ اکیلی اس کلاس میں اس شخص کے ساتھ بند تھی جس کا دماغ ہر وقت گھوما رہتا تھا۔ تو پھر ساری رات بہت ہے تمہاری سوچ کے لیے، میں تمہارے طرف سے دیے گئے نئے لقب کا انتظار کروں گا۔ اس نے گردن دائیں جانب ہلکی سی جھٹکی۔ اس کی کالی آنکھیں جو کناروں سے سرخ تھی وہ چمک اٹھی، گہری پراسرار آنکھیں۔ یمن وحید کئی لمحے کڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پائی تھی جب جاذب کمال کے قدم پیچھے کی جانب اٹھے۔ اب اس کے لبوں کے بائیں کنارے پر سیڈ اسمائل تھی جبکہ اس کی کالی آنکھیں اب برف کی طرح سرد پڑنے لگی تھیں۔ نہیں تم، وہ بہت آہستہ سے بولی تھی، بہت ہی آہستہ سے کہ جاذب کمال نے بس اس کے ہلتے لب دیکھے تھے، ان کی آواز وہ سن نہیں پایا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اسے روم سے باہر نکلتا دیکھ وہ پوری ہمت لگاتے پوری قوت سے چلائی۔ اس کے لبوں پر موجود سائڈ اسمائل شیطانی مسکراہٹ میں ڈلی، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے گھٹیا پن کی، گھٹیا اولاد کی طرف سے تمہیں پہلا تحفہ۔ وہ دروازے کے وسط میں کھڑے، اس کے لہجے میں پراسراری کے ساتھ استہزاء پن بھی صاف واضح تھا۔ قبول کیجئے، وہ ٹھہر کے بولا، دانت پر دانت جمائے آنکھوں میں وہی پرانی چمک لیے۔ اس کی بات پر یمن وحید کے قدم آگے بڑھے۔ وہ آگے کی جانب تیزی سے بھاگی تھی جب جاذب کمال نے دروازے اس کے منہ پر باہر سے بند کیا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی گئی، کئی لمحے وہ بول نہیں پائی تھی۔ اب تک تو اس کی کال سے یونیورسٹی خالی ہو چکی ہوگی۔ دوپہر کے اس پہر وہ اس کمرے ہی کیا پوری یونیورسٹی میں اکیلی تھی۔ کیا ہی خوفزدہ سوچ تھی، اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ باہر کھڑا تھا، ببل گم نکالتے منہ میں ڈالی، دروازے کے ساتھ لگے بازو باندھے سینے پر فولڈ کیے۔ وہ سننا چاہتا تھا یمن وحید کی سسکیاں، اس کی آواز یا پھر اس کی ٹوٹی بکھری آواز، دروازہ کھولو پلیز۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کی آواز باہر کھڑے جاذب کمال کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہرا مسکرایا۔ جاذب کمال، دروازہ کھولو، تم ایسا نہیں کر سکتے، کوئی ہے، دروازہ کھولو۔ خالی کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں اکیلی تھی اور یونیورسٹی کے بارے میں طالبات کو قیاس عاریہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے ذہن کے دریچے پر یک دم سے ہی چھائے تھے۔ دن، ہفتہ، تاریخ، 4 نومبر سال 2023۔ تم نے پہلی بار مجھ سے پلیز بولا ہے، اب آگے کی تاریخ تم یاد رکھنا جب تم میرے قدموں میں گرو گی۔ وہ ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے بولا تھا۔ اس کی آواز سن یمن وحید کا سانس کچھ پل کے لیے درست ہوا۔ وہ وہاں موجود تھا، اس کا ڈر بس کچھ پل کے لیے زائل ہوا تھا۔ یمن وحید نے اس کی باریک قدموں کی چاپ کھڑکی کی طرف سنی تھی۔ وہ فوراً اس جانب بڑھی۔ اس نے کانچ کی کھڑکی سے دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا، سخت دل انسان۔ تم نے ثابت کر ہی دیا نا، گھٹیا انسان ہو تم۔ اسے سامنے کھڑکی کے پار دیکھتے یمن وحید نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے سامنے کھڑے سخت دل انسان کو پرواہ ہو اس کی۔ ابھی نہیں، ابھی بہت کچھ پڑا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تڑپ تڑپ کے۔ جب تمہارے لبوں سے جاذب کمال ایک سخت دل گھٹیا انسان ہے، تب شاید ثابت ہو تمہاری کہی باتیں۔ وہ دائیں ابرو اچکا کر لطف اندوزی سے بولتا ببل گم چبا رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، دور سے پروفیسر کمال ادھر ہی آ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں گئے ہوں گے اور وہ ان سے بدلحاظی کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام لو، مجھے یاد کرو۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا، دائیں آنکھ اسے دیکھتے ونک کی تھی کہ یمن اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ کھڑکی سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلاتے وہ پروفیسر کمال کی طرف بڑھا۔ چاچو، اس نے دروازے سے گزرتے بلند آواز میں کہا۔ وہ یمن وحید کو تڑپانا چاہتا تھا، اس سے آخری امید بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ پروفیسر، وہ زور سے دروازہ بجاتی چلائی تھی۔ ایک پندہ سا اسے اپنے گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ یمن کہاں ہے؟ پروفیسر کمال تک وہ بھاگ کر پہنچا تھا، پھر ہاتھ ان کے کندھے پر بڑی بے تکلفی سے رکھا۔ میرا موڈ خراب تھا تو پوری یونیورسٹی کو چھٹی دے دی، اب لوگ مجھے دعائیں دیں گے، تھوڑا ثواب کمانا چاہیے نا۔ وہ بھی چلی گئی ہوگی۔ وہ انہیں لیتے پلٹا تھا، پھر تھوڑی اونچی آواز میں بولا۔ آگے بڑھتے پروفیسر کمال نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نرم انداز میں مسکرائی، یوں جیسے وہ ہمیشہ اچھے کام کرتا ہو۔ جاذب کمال، میرے بھائی کے بیٹے ہو تم، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں کہ تمہاری یہ نمائشی مسکراہٹوں میں پھنس جاؤں۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے کے گرد سے ہٹاتے وہ شاکی لہجے میں اس کے ساتھ چلتے بولی،
بولا۔ وہ انہیں کلاس روم سے کافی دور لے آیا تھا، حتیٰ کہ سامنے یونیورسٹی کا گیٹ تھا اور وہ اب پرسکون تھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ توبہ توبہ چاچو، میری اولاد ایسی نہیں نکل سکتی، اللہ معاف کرے، اتنا بڑا صدمہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ان کے چہرے کو دیکھتے فکر مندی سے بولا کہ پروفیسر کمال نے وہیں ٹھہر کر اسے تند نظروں سے گھورا۔ بیٹا جی، باپ کو گھورتے ہو، شرم ورم بیچ کائی ہے کیا؟ اس نے پلٹ کر پروفیسر کمال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت صاف تھی۔ پروفیسر کمال وہیں کھڑے ہاتھ جوتے کی طرف لے جاتے دیکھ وہ وہاں سے آگے سرپٹ بھاگا تھا۔ میری اولاد خانہ خراب۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلا تھا جبکہ پروفیسر کمال دان پیستے تیز قدموں سے اس کے پیچھے گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ اچانک اس کا غصہ اڑنچو کیسے ہو گیا تھا۔ جس قدر وہ غصے میں تھا وہ کم کیسے ہو گیا، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہا تھا۔ وہ انہیں بات سے پٹا چکا تھا اور کسی کو بٹکا دینا تو چٹکیوں کا کھیل تھا اس کے لیے۔ ڈر کے سائے اس کے چہرے پر اب بھی موجود تھے۔ بے شک وہ گہرے نہ تھے لیکن ان کے عکس صاف واضح تھے۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھول کر سر باہر نکال کر جھانکا۔ باہر چھوٹے سے لاؤنج میں وہ اس کی فرش دیکھ پائی تھی جو فون پر کسی سے سختی سے بات کر رہا تھا۔ قلب کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ کہاں سخت لہجوں کی عادی تھی، لیکن ان چند دنوں میں لوگوں نے اسے کئی لہجوں سے متعارف کروایا تھا جو اس کے ننھے سے دل کے لیے ٹھیک ثابت تو ہرگز نہیں ہوئے تھے۔ جلد از جلد خبر لگا وہ کہاں پر ہے، ایسے کیسے وہ ہوٹل سے غائب ہو گیا، کیا کالا جادو سمجھا ہوا ہے اسے؟ وہ ذرا بلند آواز میں گھررایا تھا کہ قلب نے ڈر کر فوراً اسے دروازہ بند کرنا چاہا۔ جب دروازہ سر سے ٹکرایا، سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ جب اسیر عالم نے فون کان سے ویسے ہی لگائے پلٹ کر دیکھا۔ قلب نے نظریں زمین سے اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ دھیرے سے شرمندگی سے مسکرائی، پھر جلدی سے سر اندر کرتے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پتہ لگاؤ، اس کا اب مزید خطرہ نہیں اٹھا سکتے ہم، اس نے کہتے ہی کال بند کرتے موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ قدم کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ معزز محترمہ قلب، برف کی شہزادی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ہلکے سے دستک دی تھی۔ اس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ وہ پہلی بار کسی سے یوں مخاطب ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے راشی نے اس کی بات اور لب و لہجے سنتے کان میں انگلی ڈالے نادیدہ گرد کو باہر نکالنا چاہا۔ اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہے۔ آفیسر اسیر عالم، اور اتنا نرم لہجہ! معزز آفیسر اسیر عالم، کیا میرے کان سلامت رہ پائیں گے آپ کے اس لہجے کو سننے کے بعد؟ 2 قدم اندر لاؤنج میں بڑھاتے راشی نے دوبارہ آہستگی سے پلکیں جھپک کر ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے پوچھا تھا۔ اسیر عالم نے پلٹ کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ لب بھنچ گیا تھا۔ وہ ایک ایسا آفیسر تھا جس نے کبھی نرم لہجے میں بات کرنی سیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کے مطابق لہجہ ہمیشہ سخت ہونا چاہیے، چاہے سامنے والا کوئی بھی جینڈر سے ہو۔ اور آج وہ ایک لڑکی کو معزز محترمہ کہہ کر پکار رہا تھا، اور پھر دوسری چونکنے والی بات، وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا اپنے ہی گھر کے کمرے میں داخل ہونے کی۔ تمہارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بروقت انڈیلا جائے گا آج سے، بلکہ ابھی سے تمہیں تمہاری ڈیوٹی سے ہٹا کر مشن پاسبل ٹیم میں ایڈ کیا جاتا ہے، وہ تسلی سے بولا تھا۔ راشد نے فوراً عزت و احترام ایک طرف رکھتے نام میں گردن ہلائی اور اس کی جانب بڑھا، پھر قدم وہیں روکے۔ اس نے ایک آنکھ چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ ایک لڑکی سے اجازت مانگ رہے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر کا انتظام کروں؟ اپنا دھیان ہٹتا دیکھ وہ فوراً سے پہلی بات پر آیا تھا۔ اسیر عالم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا جبکہ وہ ایک آنکھ چھوٹی کیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی ہے، اس لیے بکواس بند رکھو۔ دان کچکچاتے وہ ضبط سے آہستگی سے بولا کہ وہ کمرے کے پاس ہی کھڑا تھا اور ہلکے اور محتاط انداز میں دروازے کا کھلنا وہ نوٹ کر چکا تھا۔ سب لڑکیاں ہی آپ کی خونخوار آنکھوں کو دیکھ ڈر جاتی ہیں اور آپ انہیں مزید ڈرانے کا فریضہ اچھے سے انجام دیا کرتے ہیں معزز آفیسر۔ راشد کی نظریں اب بھی اس کے اوپر تھیں جبکہ اسیر عالم کی آنکھوں میں اب چھاتی پر اسراریت پر۔ راشد 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ خبر تو بریکنگ نیوز ہے آفیسر اسیر عالم، اپنے گھر کیا اپنے کمرے میں لڑکی لے کر آئے ہیں؟ بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، مجھے تو گڑبڑ کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ ہانک لگاتا پیچھے کو قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ وجہ اسیر عالم کا اپنی گن کی طرف جاتا ہاتھ تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ اسیر عالم اسے اس گن سے اڑانے میں 2 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ اگر مشن پاسبل پر مجھے ہٹا دے تو میں سوچوں گا کہ نیوز ٹیلی کاسٹ نہ ہو۔ داخلہ دروازے پر کھڑے اس نے اندر جھانک کر ہانک لگائی تھی جب ایک نیز آواز ہر
نیز آواز پر وہ فوراً دروازہ بند کر گیا کیونکہ اسیر عالم نے فائر کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شکل کو ٹٹولا، پھر گہرا سانس بھرا۔ شکر تھا وہ صحیح سلامت تھا۔ ہاں، اس کا نشانہ چھکا نہیں تھا۔ اس نے خود دیوار پر فائر کیا تھا۔ گن واپس رکھتے ہوئے پلٹا اور ہلکے سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، بائیں طرف نگاہ دوڑائی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں جانب گردن موڑی تھی۔ وہ صوفے کے قریب زمین پر بیٹھی تھی، شاید چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ فائر کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ اس کے جسم پر اب بھی وہ وائٹ بیڈ شیٹ لپٹی ہوئی تھی جسے اس نے مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ باریک قدم ٹہر ٹہر کر اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ بیڈ شیٹ کو مزید خود سے بھینچ کر صوفے کے ساتھ لگی۔ مقابل شخص کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پر رکا، ہاتھ میں بندھی عام سی کالی گھڑی پر انگلی چلاتے اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے سکڑے سمٹے وجود پر ڈالی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ صوفے پر بیٹھو، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ اس کی آواز میں بھاری پن اور رعب تھا، لیکن لہجہ نرم تھا۔ قلب نے نظریں اٹھا اسے دیکھا، پھر مزید گردن اوپر اٹھائی۔ اسے اسیر عالم کو دیکھنے میں خاصی مشقت کرنی پڑی تھی۔ وہ حلق تر کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اس کی گن پر پڑی تو وہ بے ساختہ دیوار پر ہاتھ رکھ گئی، جس سے بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی، جبکہ اسیر عالم کی نظریں اب بھی اپنی گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ گن آہستہ سے نکال کر اس نے قلب کی پیلی آنکھوں میں جھانکا اور گن کمرے میں موجود بیڈ پر اچھال دی تھی۔ صوفے پر بیٹھو۔ وہ کمرے میں موجود لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ نکال کر پلٹا تھا، جبکہ وہ بیڈ شیٹ خود سے اتار وہاں سامنے موجود چھوٹے سے لکڑی کے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھتے اسیر عالم کی بومیں اوپر کو اٹھی۔ اس نے ہلکے سے سر تین اثبات میں ہلایا، پھر قدم اس کی جانب بڑھاتے ایک گھٹنا فولڈ کیے نیچے بیٹھا تھا۔ فرسٹ ایڈ ٹیبل پر رکھی۔ اگر کاشی یہاں ہوتا تو اسے حیرت سے شدید جھٹکا لگنا تھا کہ اسیر عالم کسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھا ہے، وہ اسیر عالم جس کے ماتھے پر بل آ جاتے تھے صنف نازک کے ذکر پر ہی۔ تھوڑا درد ہوگا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ قلب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس پر یقین کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ وہ اسے ایک بار پہلے بحفاظت اس کے گھر پہنچا کر آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کے ٹخنوں کے توڑا اوپر مرہم لگائی تھی، جبکہ وہ سسک کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ اسیر عالم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ لبوں پر انگلی جمائے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے سر جھکائے لب دانتوں تلے سختی سے دبا گیا، لیکن اس کی سبز آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ مرہم لگاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب قلب نے نازک ہاتھ سے اس کی مضبوط ہاتھ کو تھاما۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ ادھر بھی لگی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ اپنی گردن سے بکھرے بال ہٹاتے اپنی ڈھیلی سی گرم ٹی شرٹ کو کندھے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، جبکہ نظریں اسیر عالم کے چہرے پر جمی تھی، جو اس کے کندھے پر لگے زخموں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا دل شاید پہلی بار اتنی زور سے دھڑک کر رکا تھا کہ اب اسے اپنی دھڑکن سنائی تک نہیں دے رہی تھی۔ اس نے فوراً قلب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا اور کمرے میں موجود وہ واحد کھڑکی کی طرف جاتے پردے ہٹاتے کھڑکی کا پٹ کھولا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتے اس نے گہرا سانس بھرا، جبکہ وہ اس کی پشت کو پھر سے دیکھنے لگی تھی۔ پولیس مرہم لگا دے، ادھر جلن ہو رہی ہے۔ اس نے گردن اور کندھے پر لگے زخموں کی طرف دیکھتے اس کی پشت کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا، پھر پلٹتے صوفے تک جاتے واپس سے گھٹنا فولڈ کیے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ ہلکا سا نیچے جھکی تھی۔ مقابل شخص نے روئی نکالتے اس کی گردن کے زخموں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ وہی تم سے گئے تھے۔ وہ پہلی بار تھا جب اسیر عالم کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ تم خود لگا لو۔ اس نے روئی بے ساختہ اس کی گود میں اچھالی اور سنجیدگی سے بولتے اٹھا تھا، جبکہ قلب نے روئی کو دیکھا۔ لیکن ہم کیسے لگا لیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھیں اوپر ہیں۔ وہ اپنے زخم کو دیکھنے کی پوری کوشش کرتے آخرکار ناکام ہوتے ہوئے مدھم آواز میں معصومیت سے بولی۔ اس کے لہجے کی معصومیت پر اسیر عالم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھاتے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اور نظریں دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے پر جمائیں۔ کیا مرہم لگانا اچھی بات نہیں؟ اسے ہلتے نہ دیکھ وہ پھر سے آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے بولی۔ اس نے گردن پر سے اونچی کی تھی۔ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح میں آپ کو مرہم نہیں لگا سکتا، یہ غلط ہے۔ دیوار پر نظریں جمائے وہ لب بھینچے بولا تھا۔ قلب نے منہ پھلایا۔ اس کی سمجھ سے باہر کی تھی اس کی بات۔ یہ کیا غلط ہے؟ پولیس مما کہتی تھی اچھے لوگ مدد کرتے ہیں سب کی، کیا آپ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ وہ صوفے پر کھڑی ہوتی بولی۔ اب اسے گردن اونچی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے گردن گھما کر اسے دیکھا، جو کالی آنکھیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ اس کی ڈھیلی گرم اون
کی ٹی شرٹ اس کے سراپے کو مکمل چھپائے ہوئے تھی۔ اچھے لوگ برے بننے میں وقت نہیں لگاتے، اچھے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے روئی اٹھاتے، دوائی لگاتے اس کی گردن پر لگے زخموں پر رکی تھی۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جبکہ نظریں بے ساختہ غیر ارادہ طور پر اس کے شفاف بے داغ گردن کی ابھرتی نسوں کی تسخیر میں تحلیل ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح خراب ہوا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نے گردن ٹیڑھی کرتے گویا اسے مزید مصیبت میں ڈالا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے زخموں پر روئی رکھی تھی کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ اپنا کام خود کیا کرو، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں۔ اس نے ایک آخری نظر اس کے گردن کی ابری نسوں پر ڈالی اور پھر اس کی معصومیت سے بری آنکھوں پر وہ سائیڈ ہوتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اپنا حلیہ درست کرو، الماری میں کپڑے پڑے ہیں، آرام کرو، پھر تمہارے لیے کسی ٹھکانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ یوں ہی پیچھے ہاتھ باندھے دروازے کی سمت رخ کیے بولا تھا، پھر باہر نکل گیا۔ جبکہ قلب نے ہاتھ گردن کے زخموں پر رکھا تو ہلکی سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے ناسمجھی سے صوفے سے چھلانگ نیچے زمین پر لگائی تھی۔ وہ پہلی بار کلکلا کر ہنس دی۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں تھا۔ یہاں کھڑی رہ کر میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر کچھ بنا کر لے کر آؤ۔ اس نے نظریں خود پر جمائی، فجر کی نظریں دیکھتے تنزیہ انداز میں کہا، اور موبائل نکالتے اس میں یوں مصروف ہوا جیسے اس کے علاوہ کوئی ضروری کام نہ ہو۔ فجر نے مینیجر کو دیکھا تھا۔ سر یہ میرا کام نہیں ہے، کسی نواب کے لاڈ اٹھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سختی سے ایک دوسرے میں بینچیں بولی تھی۔ اس نے ایک نظر مصروف انداز میں بیٹے کیان سکندر پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے برابر پر نہ سمجھ سی بیٹی لڑکی پر۔ مس فجر، تم جانتی ہو نا وہ کون ہے؟ ایک فیمس سنگر۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو، ورنہ نوکری سے چھٹی لے کر گھر بیٹھ جاؤ۔ مینیجر نے اس کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں اسے سختی سے کہا تھا۔ ان کی بات سنتے فجر نے لب بینچے ایک سخت نظر کیان سکندر کے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن ہاں، فیمس سنگر سے زیادہ ان کی حرکتیں سڑک چاپ لڑکوں کی طرح ضرور ہے۔ وہ جلتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر کیان سکندر نے سر جھٹکے سے اٹھاتے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صاف ناپسندیدگی تھی۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ فجر، سوری سر، اسے پتہ نہیں ہے آپ کا۔ مینیجر نے سختی سے فجر کو ڈپٹتے دوسرا جملہ کیان سکندر کی آنکھوں میں چھاتی سرخی کو دیکھتے دھیمی مؤدبانہ آواز میں کہا۔ اچھی بات ہے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا، پھر کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے چمکتی نظریں فجر پر جمائی، جس کی سبز آنکھیں اسے ہی تک رہی تھی۔ مجھے نہ جاننے والے فائدے میں رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی لڑکی ہے اور آخری بھی جو مجھے نہ جاننے کے باوجود نقصان میں ہے۔ وہ لبوں پر سرد مسکراہٹ لاتے بولا۔ اس کا لہجہ ٹنڈا ٹارتا فجر کو پہلی بار اس سے عجیب سی پراسراریت محسوس ہوئی تھی، بہت عجیب سی۔ وہ حلق تر کرتی نظریں پھیر گئی۔ کھانا لے کر آؤ فوراً، اس نے سخت اور اب دار لہجے میں کہا تھا، جس پر مینیجر نے فجر کو سخت نظروں سے دیکھتے اسے فوراً اندر جانے کو بولا تھا۔ وہ ضبط کرتی اندر بڑھ گئی، جبکہ کیان سکندر نے بس ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور واپس سے بیٹھتا میمونہ پر نظر ڈالتا ہلکے سے مسکرایا کہ میمونہ جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ سے اس کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اداؤں سے گھائل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، صرف چند پل، اسے چند پل لگتے تھے لوگوں کو دیوانہ بنانے میں۔ وہ وہی بیٹا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور پھر 45 منٹ جب وہ ٹرالی گھسیٹتی ان کی طرف آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ شفاف ماتھے پر کسی موتی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ میم، اس نے مسکراتے ہوئے کھانا میمونہ کے آگے رکھا، جو اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ میمونہ کا کھانا اس نے ریڈی نہیں کیا تھا، جو کھانا شیف نے بنایا تھا وہ اسے وہی سرو کر رہی تھی، جبکہ کیان سکندر کے لیے کھانا اس نے خود بنایا تھا۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا جو موبائل ٹیبل پر رکھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پڑی نہوت سے بیٹھا تھا۔ سر، آپ کا اسپیشل فوڈ، اسے مخاطب کرتے اس نے کھانا بڑی بے دلی سے ٹیبل پر سختی سے رکھا۔ وہ اس کے انداز پر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پر ہٹ کر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیان سکندر نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا۔ اس کے سامنے اس نے دال رکھی ہوئی تھی، ساتھ روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ کیان سکندر نے آئیبرو اٹھا کر اس کے وجود کو دیکھا، جو نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی۔ میمونہ نے حیرت سے مینیجر کے بعد ویٹریس کو دیکھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب کیان سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے لقمہ توڑتے کھانا شروع کیا تھا۔ پہلا لقمہ ہی منہ میں جاتے وہ پل بھر کو لقمہ چبانے سے رکا۔ اس نے نظریں فجر پھیر کر فجر کو دیکھا، جس کی نظریں اب زمین پر نہیں تھی۔ ماسک کے پار سے اس کی سبز آنکھوں میں تھوڑی چمک تھی، اور پھر کیان سکندر کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ وہ چمک بڑھ گئی تھی۔ کیان سکندر نے واپس سے کھانا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا لقمہ، پھر تیسرا۔ کھانسی کا شدید دورہ سا اسے پڑا تھا، وہ شدت سے کانسا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے فجر کو دیکھا، جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دال میں حد سے زیادہ مرچیں تھیں، جس کی 3 لقموں نے ہی کیان سکندر کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس نے بغیر پانی پیے جو
चौथा लुक़मा तोड़कर मुंह में डालते हल्क से नीचे उतारा। इसके चेहरे पर हद दर्जा सख्ती उभर गई थी। आग ही तो लगा दी थी ना फजर ने इसके वजूद में खुद के अमल से, और ऊपर से इसकी चमकती आंखें कायन सिकंदर को शदीद तेज दिला गई थी। इसकी आंखों के किनारे नम हुए थे शदीद जलन से। इसने पानी का गिलास सख्ती से थामा और लबों को लगाया, लेकिन इसे एकदम अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। शदीद किस्म की नागवारी ने इसके चेहरे का अहाता किया था, क्योंकि पानी में शदीद तेज़ नमक शामिल करते इसे नमकीन किया गया था। इसने बेमुश्किल पानी हल्क से नीचे उतारा। फजर ने देखा वो रुक नहीं रहा था। इसकी आंखें और चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, लेकिन वो फिर भी डीठ बना खा रहा था। पूरा खाना ख़त्म करते इसने झटके से झुकते यार क्या है इसने ख़त्म करते इसने झटके में प्लेट हाथ मारते नीचे गिराई और पानी का गिलास उठाते शदीद गुस्से में इसके पाँव के करीब ज़मीन पर दे मारा कि वो एक कदम खौफ से पीछे हुई थी। जिस सुकून से वो सब बर्दाश्त कर रहा था, फजर को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। खाना अच्छा था, मुझे पसंद आया। इसने गर्दन तेज़ी से इस बात में कई बार हिलाते जलते लबों पर ज़ुबान फेरी थी। फजर ने सर उठाकर इसे देखा, जो कांच के टुकड़ों को पाँव के नीचे मज़ीद कुचलता बाहर बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। शुक्रिया सर, ये आपके 50 रुपये। खुद में हिम्मत पैदा करते इसने 50 का नोट जो मुट्ठी में दबाया हुआ था कायन सिकंदर की जानिब बढ़ाया, लेकिन इसकी शोला बार आंखों की तपिश से फजर के हाथ ना चाहते हुए भी हल्के हल्के कांप रहे थे। ये बच गए सर, बस शायद 200 के नोटों को इल्म था कि खाना किन नामी गिरामी शख्सियत को खिलाया जा रहा है, तभी अपनी औकात से ज़्यादा काम करते बचत कर गए आपकी। वो मजबूत लहजे में बोली थी। कांपता हाथ अब तब गया था। इसकी सब्ज़ आंखों में ख़ास चमक पैदा हुई, जबकि इसकी बात पर कायन सिकंदर की जलन में बस इजाफा ही हुआ था। इनको तुम रख लो वेट्रेस, इनकी औकात मखमल में टाट के पेवंद जितनी है। वो पेंट की पॉकेट में हाथ डालते इसकी जानिब झुका। इसके जबड़े सख्ती से बेंचे हुए थे, अलबत्ता चेहरे पर साइड स्माइल थी। इसने एक नज़र ग्लास वॉल की बाहरी छोटी झाड़ियों में छुपे कैमरामैन को देखा। अपना चेहरा मजीद फजर के चेहरे के करीब करते वो 2 इंच के फासले पर रुका था। इसकी शहद रंग आंखें वहशत से बरसी गई थी। फजर ने तू निगलते पीछे होना चाहा था, जब इसने इसके कंधे को जगड़ते इसे ऐसा करने से रोका। इसकी तपिश देती उंगलियों का लम्स फजर को बुरी तरह जलाने लगा था। वो बेसाख्ता इसकी आंखों में देखने लगी थी। तुम तो बेहतर जानती होगी किन हाथों ने इस नोट को पकड़ा था, और अब इस नोट की क्या हैसियत रह गई है। वो तनज़िया मुस्कुराए। इसके लहजे में नहुत थी। फजर ने अब लब बेंच लिए थे। इसे अपने कंधे में इसकी सख्त सुलाखी उंगलियां डसती महसूस हुई तो इसके लबों से सिसकी खारिज हुई थी। बेहतर तो आप भी जानते होंगे सर कि किन हाथों ने मुझे हाथ लगाया है। अब आपके इन हाथों की हैसियत भी मखमल में टाट के बराबर हो गई है, या शायद इससे भी बुरी। वो इसकी सख्त गिरफ्त और तपिश देती सांसों के बावजूद इससे जवाब दे गई थी, जिस पर वो इस्तेज़ा हंसा। इसकी जानिब मजीद झुका के फजर नज़रें फेर गई। इसकी तीसरी बार की ये हरकत भी कायन सिकंदर को नागवार ही गुजरी। कायन सिकंदर नाम है मेरा, नामी गिरामी शख्सियत, और मैंने अगर तुम्हें छू लिया है तो याद रखो अब ये टाट भी मखमल बन गया है। इसका लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। इसने शान से गर्दन अकड़ाई कि फजर ने बेसाख्ता इसकी जानिब देखा। वो सीधा हुआ फ़ोन निकालते नंबर डाल किया, फिर अगले ही पल चंद जुमले बोलते कॉल काट कर 5 मिनट में रेस्टोरेंट के बाहर झाड़ियों में छुपा कैमरामैन वहाँ से गायब था और असद अंदर दाखिल हुआ। मैम चलें, आप गाड़ी में सर आते हैं, इसने मेमना को देखते नरमी से कहा, जबकि वो असद के बाद कायन सिकंदर को देखकर गुस्से से वहाँ से निकली थी। अब वहाँ 3 अफराद मौजूद थे। कायन सिकंदर ने बूहे सुकेड़ी, फिर इसे एक नज़र देखा। इसके लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट छाई, शहद रंग आंखें चमक सी गई। मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ इनके मास्क की वजह से। मास्क हटाओ, इसने मैनेजर को देखने के बाद फजर को देखते कहा, जो इसकी आंखों की चमक के पीछे का राज जानते कई पल इसे देखती रही। हरगिज़ नहीं। वो 2 कदम पीछे हुई थी। कायन सिकंदर ने वार्निंग देती नज़र मैनेजर पर डाली। फजर ये यूनिफॉर्म में शामिल नहीं है, उतार दो इसे वरना जॉब से जाएगी आप। मैनेजर बोला फौरन था। इसकी बात सुनते वो गहरा मुस्कुराया, जबकि इसकी हरकत पर फजर की आंखों में पल में नमी जमा हुई थी। इसे क्या कुछ याद नहीं आया था। अगर इसकी जॉब गई तो इसकी ताई इसका जीना हराम कर देती, और इन मुश्किल हालात में किसी दूसरी जगह जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, और दूसरी तरफ इसका हिजाब, और वो भी किसी नामहरम के सामने उतार दे। इसने नफरत और गुस्से से कायन सिकंदर के मुस्कुराते चेहरे को देखा, जिसका सुकून यूं था कि काबिल रश्क। फजर सुनाई नहीं दे रहा, मैनेजर ने शदीद गुस्से में बोला था। इसने जोर से आंखें मीची और फिर इन्हें
کھولتے منیجر کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ منیجر کے منہ پر دے مارا تھا کہ اس کی حرکت پر قیان سکندر پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ہونٹ گولائی کے انداز میں مڑے۔ سنائی تو شاید اب آپ کو نہ دے سر، علاج کروا لیجیے گا آپ۔ اس نے 50 کا نوٹ منیجر کے منہ پر مارا تھا۔ ایک تند نظر قیان سکندر کے چہرے کی جانب ڈالی جو اب یکدم سخت تاثرات لیے کھڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ قیان سکندر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا کئی پل۔ وہ 2 منٹ کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر دانت بری طرح پیسے۔ تمہاری شہرت کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے جتنی حیثیت میرے حجاب کی ہے۔ کیا ثابت کیا تم نے؟ یہ بول کر اپنی تربیت۔ وہ استہزاء انداز میں مسکرائی۔ آنکھوں میں جلا دینے والا غصہ بھرا پڑا تھا۔ اس کی بات پر قیان سکندر کی رگیں تن سی گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ اور کمفرٹ؟ تمہاری کمفرٹ کی پرواہ کیوں کروں میں؟ ہاں، تم ہو کون؟ میں اس دنیا میں صرف ایک ذات کی رضا کی پرواہ کرتی ہوں اور وہ میرا خدا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں مضبوطی کے ساتھ مان بھی تھا۔ قیان سکندر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔ پورا سبق دیا ہے ان لوگوں نے تو۔ یہ آپ لوگ پڑھ لے یار۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ نہ دکھائے مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے اور اپنا سنگار ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر۔ یہ اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک کی ہو یا نوکر بشرطیکہ شہرت والے مرد نہ ہو، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھے کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس نے بلند آواز میں آیات پڑھی تھی۔ منیجر کے ساتھ ایک سخت نظر قیان سکندر کے چہرے پر بھی ڈالی تھی، ساتھ ترجمہ مکمل کیا۔ اس نے اپنے حجاب کو مزید درست کیا۔ ایک تند تیزاب جیسی نظر قیان سکندر کے بگڑے تیوروں پر ڈالی۔ تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، نہ میرے شوہر، نہ بھائی، نہ ایسا کوئی رشتہ ہے تم سے، حتیٰ کہ نوکر کی حیثیت بھی نہیں ہے تمہاری میرے نزدیک۔ سنا تم نے؟ تمہارا کمفرٹیبل باڑ میں جائے۔ میں تمہارے لیے یا دنیا کے لیے ہرگز خود کو نامحرم کے سامنے نہ لے کر آؤں۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور مجھے بس میرے خدا کی پرواہ ہے، اس کی رضا، اس کے فیصلوں کی پرواہ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے بولی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ سختی سے بھرپور تھا۔ جب میرے خدا نے فرما دیا کہ نامحرم کے سامنے میں اپنی نظریں تیزاب رکھوں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھوں، تو میں وہ کروں گی، کیونکہ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ میرے لیے دنیا نہیں، میرے خدا کا حکم عزیز ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے پھر سے بولی تھی۔ منیجر کا شرمندگی سے سر جھکا۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میرا پردہ میری ہر مجبوری سے اوپر ہے، میرا حجاب میری پہچان ہے، میں اس کی رضا پر سر جھکاتی ہوں جو سب جاننے والا ہے۔ میرے خدا کا حکم مجھے کسی بھی وجود کی کمفرٹیبل فیلنگ سے زیادہ اہم ہے، حتیٰ کہ خود کی بھی۔ وہ بولی تو لہجے میں پنکار تھی۔ وہ 2 پل کو رکی، پھر اس کا جائزہ لیا۔ یہاں سے سیدھا مسجد جانا، کیونکہ تم جیسے مسلمان کو شاید ہی ان آیات کا مطلب پتہ ہو، وہاں تمہاری مدد ہوگی۔ اور دوبارہ میرے سر سے حجاب اتارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھے جاننے کے بعد بھی تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی تھی۔ ویٹریس ایپرن اتار کر زمین پر پٹخا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کمزور لڑکی تھی اور شاید پوری زندگی وہ کمزور لڑکی ہی رہے، لیکن اس کمزور لڑکی کے لیے یہ بات ناگوار ہی گزری تھی ہمیشہ کہ وہ شخص تو کیا کوئی اور بھی نامحرم اس کی عزت ناموس کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ قیان سکندر غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان چیئر کو ٹوکر مارتا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کے عبایا کے خلاف پہلے بھی بات کر کے اس کی ہمت دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی عجیب تھی، ڈری سہمی سی، لیکن جب بھی بات اس کی عزت پر آئی تھی وہ یوں تھی جیسے تیزاب جو جہاں پڑتا ہے وہاں جلا دینے کے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ تو چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور پلیز یار، یہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہو، چینل کو سبسکرائب کرتے ہو، اور پھر نہ اگلے دن پھر اسی ویڈیو کو ڈس لائک کر دیتے ہو اور چینل کو بھی انسبسکرائب کر دیتے ہو۔ یار ہمیں روز گنتی ہوں کہ کتنے سبسکرائبر میرے ہوئے ہیں، تو یار پلیز ایسا نہ کریں۔ یا تو اگر سبسکرائب نہیں کرنا
تو نہ کریں، لیکن اگر کر دیے تو پھر ان سبسکرائب کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟